ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایئر اکیڈمی چینل۔ عازم نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذوالخلصہ کو برباد کر کے مجھے راحت کیوں نہیں دے دیتے؟ یہ ذوالخلصہ قبیلہ خشم کا ایک بت خانہ تھا اور اسے کعبۃ الیمانیہ کہتے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں قبیلہ احمس کے 150 سواروں کو لے کر چلا۔ یہ سب حضرات بڑے اچھے گھڑ سوار تھے، لیکن میں گھوڑے کی سواری اچھی طرح نہیں کر پاتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر اپنے ہاتھ سے مارا۔ میں نے انگشتائے مبارک کا نشان اپنے سینے پر دیکھا۔ فرمایا، اے اللہ، گھوڑے کی پشت پر اسے ثبات عطا فرمائیو اور اسے دوسروں کو ہدایت کی راہ دکھانے والا اور خود ہدایت پایا ہوا بنائیو۔ اس کے بعد جریر رضی اللہ عنہ روانہ ہوئے اور ذوالخلصہ کی عمارت کو گرا کر اس میں آگ لگا دی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی خبر بھجوائی۔ جریر رضی اللہ عنہ کے قاصد ابو ارطاء حسین بن ربیعہ نے خدمت نبوی میں حاضر ہو کر عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میں اس وقت تک آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا جب تک ہم نے ذوالخلصہ کو ایک خالی پیٹ والے اونٹ کی طرح نہیں بنا دیا۔ انہوں نے کہا، خارش والے اونٹ کی طرح مراد ویرانی سے ہے۔ جریر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ احمس کے سواروں اور قبیلے کے تمام لوگوں کے لیے 5 مرتبہ برکتوں کو دعا فرمائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3020۔ سفیان بن عینہ نے خبر دی، انہیں موسیٰ بن عقبہ نے، انہیں نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود بنو نضیر کے کھجور کے باغات جلوا دیے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3021۔ بن زکریا بن ابی زائدہ نے بیان کیا، کہا مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق نے اور ان سے برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے چند آدمیوں کو ابو رافع یہودی کو قتل کرنے کے لیے بھیجا۔ ان میں سے ایک صاحب عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ آگے چل کر اس کے قلعے کے اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے بیان کیا کہ اندر جانے کے بعد میں اس مکان میں گھس گیا جہاں ان کے جانور بندھا کرتے تھے۔ بیان کیا انہوں نے قلعے کا دروازہ بند کر لیا، لیکن اتفاق کہ ان کا ایک گدھا ان کے مویشیوں میں سے گم تھا، اس لیے وہ اسے تلاش کرنے کے لیے باہر نکلے، اس خیال سے کہ کہیں پکڑا نہ جاؤں۔ نکلنے والوں کے ساتھ میں بھی باہر آ گیا تاکہ ان پر یہ ظاہر کر دوں کہ میں بھی تلاش کرنے والوں میں شامل ہوں۔ آخر گدھا انہیں مل گیا، وہ پھر اندر آ گئے، میں بھی ان کے ساتھ اندر آ گیا اور انہوں نے قلعے کا دروازہ بند کر لیا۔ رات کا وقت تھا، کنجیوں کا گچھا انہوں نے ایک ایسے طاق میں رکھا جسے میں نے دیکھ لیا تھا۔ جب وہ سب سو گئے تو میں نے چابیوں کا گچھا اٹھایا اور دروازہ کھول کر ابو رافع کے پاس پہنچا۔ میں نے اسے آواز دی، ابو رافع۔ اس نے جواب دیا اور میں فوراً اس کی آواز کی طرف بڑھا اور اس پر وار کر بیٹھا۔ وہ چیخنے لگا تو میں باہر چلا آیا۔ اس کے پاس سے واپس آ کر میں پھر اس کے کمرے میں داخل ہوا، گویا میں اس کی مدد کو پہنچا تھا۔ میں نے پھر آواز بدل لی تھی۔ اس نے کہا کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ تیری ماں برباد ہو۔ میں نے پوچھا کیا بات پیش آئی؟ وہ کہنے لگا، نامعلوم کون شخص میرے کمرے میں آ گیا اور مجھ پر حملہ کر بیٹھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب کی بار میں نے اپنی تلوار سے اس کے پیٹ پر رکھ کر اتنی زور سے دبائی کہ اس کی ہڈیوں میں اتر گئی۔ جب میں اس کے کمرے سے نکلا تو بہت دہشت میں تھا۔ پھر قلعے کی ایک سیڑھی پر میں آیا تاکہ اس سے نیچے اتر جاؤں، مگر میں اس پر سے گر گیا اور میرے پاؤں میں موچ آ گئی۔ پھر جب میں اپنے ساتھیوں کے پاس آیا تو میں نے ان سے کہا کہ میں تو اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک اس کی موت کا اعلان خود نہ سن لوں۔ چنانچہ میں وہیں ٹھہر گیا اور میں نے رونے والی عورتوں سے ابو رافع حجاز کے سوداگر کی موت کا اعلان بلند آواز سے سنا۔ انہوں نے کہا کہ پھر میں وہاں سے اٹھا اور مجھے اس وقت کچھ بھی درد معلوم نہیں ہوا۔ پھر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بشارت دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3022۔ یحییٰ بن ابی زائدہ نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، ان سے ابو اسحاق نے اور ان سے برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے چند آدمیوں کو
ابو رافع کے پاس اسے قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ چنانچہ رات میں عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ اس کے قلعے میں داخل ہوئے اور اسے سوتے ہوئے قتل کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3023۔